میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا، اوپر سے مرغابیاں اڑتی ہوئی چلی۔ مرغابیاں چلتی ہیں تو اپنی صفیں بنا کے وی کی شکل میں چلتی ہیں، کبھی ڈبلو بن جاتی ہیں کبھی وی، اور بولتی ہوئی جاتی ہیں جب واپس شام کو ہوتی ہیں۔ تو مولا نے پلٹ کے مجھ سے کہا، کمبر یہ مرغابیاں اڑ کے جا رہی ہیں نا ہمارے سروں پر سے، تو یہ جھک جھک کے کہتی جا رہی ہیں کہ علی بھی سلامت رہیں، ان کے چاہنے والے بھی سلامت رہیں، یہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے۔ دل میں سوچا کب تک ایسے دعوے علی کرتے رہیں گے، انہوں نے کہہ دیا اور ہم یقین کر لیں۔ ابھی انہوں نے سوچا تھا کہ علی نے مڑ کر مجھ سے کہا، کمبر کمبر زور سے کہو کہ میرا مولا علی تمہیں بلا رہا ہے۔ علی نہیں، غلام۔ کمبر کہتے میں نے آواز دی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہیں صدا دیتے ہیں۔ ساری مرغابیاں واپس ہوئی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک۔ علی کو مرغابیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے علی سے باتیں کرنا شروع کی۔ علی سے باتیں کرنے لگی مرغابیاں، تو کمبر کہتے ہیں میرے مولا نے مرغابیوں سے کہا، تمہاری زبان تو ہم سمجھ رہے ہیں اور تمہاری زبان میں ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، تو فصیح عربی میں بول کر بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو ساری مرغابیوں نے عربی میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یا نواز۔ مولا نے اشارہ کیا، کمبر کہتے ہیں مرغابیاں پھر پرواز کر گئیں۔ یہ مرغابیاں پرواز کر گئیں، کمبر نے بلایا تھا پھر واپس چلی گئیں، لیکن وہ علی کا کوئی چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا حسن اور حسین کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں، تو چونکہ سندھ سے گیا تھا تو ساتھ میں کچھ مرغابیاں لے گئے اور کہا یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے، شہزادوں کے لیے۔ علی کے گھر میں وہ مرغابیاں رہیں، ان کی نسل بڑھتی رہی بڑھتی رہی۔ علی نے بڑا پیار دیا، اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے صرف اس لیے کہ بچوں سے منسوب ہو گئی تھی۔ ہائے مرغابیاں حسنین سے منسوب ہو جائیں تو علی ان کی خدمت کریں، دانہ اور پانی دیں، آستین ان کے سروں پہ پھیریں۔ ہائے ذوالجناح تو زخمی ہوا محبت علی میں۔ کہتے ہیں 18 کا دن گزرا، شب 19 آئی تو مرغابیوں نے بڑا شور مچا۔ آج تک علی کے صحن میں اتنا نہیں بولی تھی مرغابیاں جتنا شب 19 چیخیں۔ علی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے کہ روزہ زینب اور ام کلثوم کے ساتھ کھولا تھا۔ بیٹیوں نے دعوت کی تھی، کہا تھا آج کا روزہ میرے گھر افطار کیجیے۔ علی مہمان تھے، کوئی الگ الگ گھر نہیں، گھر ایک تھا، حجرے سب کے الگ تھے۔ جب بیٹیاں کہتی میرے ساتھ روزہ تو علی بیٹوں کے حجرے سے بیٹیوں کے حجرے میں آ جائے، دسترخوان وہاں لگ جاتا۔ آج زینب نے افطاری بابا کی تھی، آج ام کلثوم نے اپنے بابا کی افطاری۔ 18واں روزہ زینب کے بابا نے رکھا تھا۔
افطار کر کے مصلی پر آئے، کچھ دیر عبادت کی کہ مرغابیوں کا شور بلند ہوا۔ آئے دیکھنے کے لیے کیوں چیختی ہیں یہ مرغابی۔ آستین سب کے سروں پہ، مولا کو پا کے سب چپ ہو گئیں اور اپنے پروں کو پھیلا کے مولا کے قدموں سے لپٹنے لگے، جیسے رخصتی سلام ہو رہا ہے۔ پروں کو نچھاور کیے دیتی ہیں مولا کے قدموں پہ۔ تو علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دیکھا زینب در پہ کھڑی تھیں، مڑ کے کہا زینب یہ بے زبان پرندے ہیں، ہمیشہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، کبھی یہ پرندے پیاسے نہ رہیں۔ کیا زینب اپنے بابا کا یہ جملہ کبھی بھولی ہوں گی کہ زینب پرندے پیاسے نہ رہے؟ جب اصغر جھولے میں پیاسا ہوا تو زینب کو بابا کا جملہ یاد آیا۔ جو سلامت رہو مولا کا ماتم کرنے والوں، شب ضربت آ گئی، رات گزرے گی، صبح آئے گی، تو جب صبح کی نماز پڑھنا تو مصلی پہ مولا کو یاد کر کے بہت رونا۔ ماتم کا تو وہی وقت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچپن کی نیند تو تمہیں معلوم ہے، ظاہرے کے سو رہے ہیں، کوئی کام تو نہیں، لیکن 19 کی شب آنکھ اس وقت کھلتی جب کانوں میں چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی، اور پھر چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں ایک صدا گھر کی بیویوں کی آتی، عالم میں شب ضربت اے مومنو آئی ہے۔ اور پھر دوسرا نوحہ جب شروع ہو جاتا، حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، تو پتہ چل جاتا مولا علی کے شہادت کے دن آ گئے۔ آج 18 کا دن گزر کے یہ 19 کی صبح آئی ہے، مجلسیں شروع ہو گئی ہیں مولا علی کی۔ لو تقریر ختم ہوئی، 19 رمضان کی شب کوفے میں بہت اندھیری ہو گئی تھی، اس لیے کہ شام سے بادل چھا گئے تھے۔ بدلی ہو جانے کی سبب نہ ستارے نظر آ رہے تھے نہ چاند نظر آ رہا تھا، اندھیرا بہت تھا۔ علی گھر میں تھے، اچانک اپنے حجرے سے باہر آئے تو بیٹیاں سوئی نہیں تھیں، اس لیے کہ بار بار دیکھتی تھیں کہ بابا کبھی صحن میں آتے ہیں۔ زینب نے دیکھا کہ بابا باہر آ کے کہتے آسمان کو دیکھ کر، علی وہ رات آ گئی جس رات کی خبر رسول اللہ دے گئے ہیں، اپنی کمر کو کس لو اور تیار ہو جاؤ۔ بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ ایک بار علی باہر آئے، زینب کہتی ہیں صدر دروازے کو کھولا، جو گلی کے سامنے دروازہ کھلتا تھا گھر کے، اور پکار کر کہا یہ ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز کیوں ہے؟ آواز آئی میں ابن حذیفہ ہوں، ساتھ میرے قمبر بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، کیوں آئے ہو؟ ہم نے آپ کے گھر کے چاروں طرف لشکر کا پہرا لگایا ہے، کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لشکر کو جگاتے ہو؟ کیوں لشکر کو تھکاتے ہو؟
آواز آئی. بات یہ ہے کہ آج دن میں کوفے کے بازار میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کسی خطرناک معاملے میں ملوث معلوم ہوتے ہیں. چہرے سے ان کے دہشت ٹپکتی ہے. اور اس میں کا ایک آدمی اپنی تلوار پر دھار رکھوا رہا تھا اور وہ کوفے کا نہیں معلوم ہوتا. تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطرناک رات میں ہم مولا کی حفاظت کریں گے. کہ سنو، اگر کسی کی موت آئی ہے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ اور اگر کسی کی موت نہیں آئی تو کوئی اس کی موت کو بلا سکتا ہے؟ جاؤ، موت خود محافظ ہوتی ہے. لشکر کو واپس لے جاؤ. علی کو اس لشکر کی ضرورت نہیں. لشکر واپس چلا گیا، لیکن حذیفہ کے دل میں محبت تھی، قمبر کے دل میں محبت تھی. قمبر تو جا کے مسجد کی ڈیوڑی سے لپٹ کے بیٹھ گئے کہ مولا ابھی نماز پڑھانے آئیں گے تو یہیں سے ساتھ ہو جائیں گے. جس در سے داخل ہوتے مسجد کوفہ میں، قمبر وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. حذیفہ کہتے ہیں میں گھر واپس آیا، لیکن چونکہ میں فوجی لباس پہنے ہوئے تھا، تھک گیا تھا، پورے کوفے کا گشت کیا تھا دن بھر حفاظت علی میں، اس لیے میں تھک گیا تھا. اتنا تھکا تھا کہ نہ میں زرہ اتار سکا نہ خود اتار سکا. تلوار کمر سے اتار کے پہلو میں رکھ لی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اور ایسے میں مجھے نیند آ گئی. تقریر ختم ہو گئی، آخری 2 جملے اور اس کے بعد ماتا. جہاں سے فضائل چھوڑے، جہاں سے مصائب چھوڑے، سلسلہ انشاءاللہ وہیں سے شروع رہے گا مصائب کا بھی. آخری 2 جملے تقریر کی. حذیفہ کہتے ہیں میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، لیکن آنکھ اس وقت کھلی جب میری بیوی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی. میرے شانے کو میری بیوی نے ہلایا اور کہا ابن حذیفہ تیری نیند پر خاک ہو. ارے اٹھ کے تو دیکھ، مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی. دیکھ تو صحیح یہ مسجد میں کیا ہوا. کہ کیسی آوازیں؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسی آوازیں، لیکن آوازوں میں بار بار نمازی میرے مولا علی کا نام لے رہے ہیں. ابن حذیفہ کہتا ہے میں بھاگتا ہوا چلا اور میں نے تلوار اٹھا لی اور میں دوڑتا ہوا مسجد کوفہ کی طرف چلا. کوفے کی مسجد اور میرے گھر کے درمیان میں ایک میدانی فاصلہ تھا، اندھیرا بہت تھا. میں دوڑتا چلا، ایک بار میں نے محسوس کیا سامنے سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. میں نے اندھیرے میں آواز دی، اے شیخ کیا تم مسجد کی طرف سے آتا ہے؟ ذرا بتا دو مسجد میں کیا ہوا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مسجد میں کیا ہوا، اور اس نے ایک طرف بھاگنا چاہا. ایسے میں بادلوں میں بجلی چمکی، میری نظر اس پر گئی. اب جو نظر گئی میں نے دیکھا اس نے قبا کے دامن میں جو تلوار چھپائی تھی اس کی تلوار سے تازہ لہو بہ رہا تھا. میں سمجھ گیا. دوڑ کر میں نے دونوں بائیں اس کے گلے میں ڈالی اور اس کو گرایا. جیسے ہی گرایا پیچھے سے ایک مجمع، ایک غول دوڑتا ہوا آیا. اس نے آواز دی ابن حذیفہ، یہ ابن ملجم پکڑ لو، یہ میرے مولا علی کا قاتل ہے، اسے پکڑ لو. پورے مجمع نے ابن ملجم کو گھیر لیا. میں نے اس کے بازوؤں کو باندھ لیا. اب راوی تو ابن حذیفہ ہیں، کہتے ہیں سب قاتل کو پکڑ کے لے کر مسجد کی طرف چلے، لیکن مسجد میں پہنچ کر ہمیں ہوش نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صفوں کی ترتیب میں ایک لرزہ تھا.
اور ایسے ہی میں نے دیکھا کہ مسجد میں میرا شہزادہ حسن مصطفیٰ داخل ہوا. بس میں نے منظر یہ دیکھا کہ محراب عبادت میں میرے مولا بیٹھے تھے اور سر سے لہو کا فوارہ تھا اور مٹی کو اٹھا کے سر میں ڈالتے اور کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. لو ہو گئی تقریر. آج تک کے مصائب ختم ہوئے اور دو جملے کہتے ہیں. ایک بار جیسے ہی حسن مصطفیٰ آئے دیکھ کر بیٹے کو علی نے کہا بیٹا تم نماز پوری کرو، تم نماز پڑھاؤ حسن، میں اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھوں گا. حسن مصطفیٰ نے نماز کامل کی. جب نماز کامل ہو گئی تو سارے نمازی علی کی طرف دوڑے. ایک بار 18 بیٹوں نے علی کو اپنے حلقے میں لے لیا اور علی نے کہا ایک کمبل لاؤ، ایک گلین لاؤ. گلین لائی گئی. علی نے کہا اس پر مجھے لٹاؤ اور میرے بیٹے مجھے اٹھائے. بیٹوں نے علی کو اٹھایا، صحن مسجد تک آئے. ابھی صحن مسجد تک آئے تھے کہ ایک بار دیکھا سورج طلوع کر رہا تھا. سورج کو دیکھ کر کہا اے آفتاب تجھ کو قسم ہے اپنے رب کی، بتا جب سے تو نکل رہا ہے کبھی اس وقت تو نے علی کو سوتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ تو نے علی کو عبادت الہی اور سجدے میں دیکھا. اور اس کے بعد ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار قیامت کے دن جب تیرے انبیاء تیرے اوصیاء سب جمع ہو جائیں تو تو گواہی دینا، تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. پروردگار کو علی نے گواہ بنایا اور اس کے بعد کہا میری سواری کو اٹھاؤ. بیٹے سلیمان امامت کی سواری کو لے کر چلے. لو تقریر کا آخری جملہ. ابھی مسجد کوفہ کے صدر دروازے تک علی 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 کی سواری نہیں پہنچی تھی کہ کئی سو کنیزیں سیاہ چادر میں کوفے کی عورتیں بھاگتی ہوئی در پر آئی اور آ کر پکار کر کہا حسن مصطفیٰ زینب کہہ رہی ہے بابا کو جلدی لاؤ، میرے بابا کو لاؤ ورنہ زینب ابھی گھر سے نکل کے صحن مسجد میں آ جائے گی. ایک بار علی مڑے کہ زینب سے کہو یہ کربلا نہیں، یہ حسین کا لاشا نہیں. زینب تیرا بابا آ رہا ہے تجھے مقتل کا. یا علی مولا، حیدر مولا.